تو وہ اپنے منشی سے کہتا ہے اتنی دیر ہوگی دے نہیں سکا، اس کو ویسے ہی معاف کر دو۔ اس زمانے میں جب لینٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس نے پتھروں کے ساتھ چھت بھی بنوائی اس کی۔ حال اس کا یہی ہے، پتہ نہیں میرا ظلم ہے یا تیرا ظلم ہے، میں نے معاف کر دیا۔ تو جو معافی اور تواضع ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ کنترا نام کی چیک پوسٹ ہوگی اور وہاں پہ سینے سکین کیے جائیں گے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ متقین کی صفات یہ ہیں جو تنگی ہو یا فراوانی ہر صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ یہی لوگ محسن ہیں، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو غصہ پی جانا اور معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور انبیاء کی بھی صفت ہے، اور جو خلفائے راشدین کی بھی صفت ہے، ہر نیک آدمی کی صفت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا معنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بندے کو معاف کرے اس کو وہ پسند کرتا ہے، اور بندہ بندے کو معاف کرے اس کو بھی وہ پسند کرتا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی سے ناراض ہوگا اس میں یا ایک کی زیادتی ہوگی یا دوسرے کی زیادتی ہوگی یا دونوں کی زیادتی ہوگی یا دونوں کی نہیں ہوگی، شیطان کی زیادتی ہوگی، غلط فہمیاں ہوگی۔ دونوں کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں ہی اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو معافی مانگنی چاہیے، میں تو مظلوم ہوں۔ حقیقت میں وہ بھی ظالم ہوتا ہے، وہ بھی ظالم ہوتا ہے، دونوں کا قصور ہوتا ہے۔ حال اس کا یہی ہے کہ معافی مانگ لی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے پاپ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سیٹھ کو پیش کیا جائے گا، لوگ اس کے پاس آتے قرضہ لینے اور ان کو قرضہ دے دیتا، اور وہ ان سے پورا واپس نہیں ہوتا، کوئی وقت مقررہ پر واپس کر دیتا، کسی سے واپس نہیں ہوتا۔ وہ اس سے مہلت لے لیتے، وہ بغیر سود کے مزید مہلت دے دیتا، پھر وہ اگلی مہلت پر واپس آتا تو پھر کہتا جی مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، وہ اور ٹائم لے جاتا، پھر وہ ٹائم بھی گزر گیا، وہ واپس آتا جی مجھ سے نہیں ہو سکا، تو وہ اپنے منشی سے کہتا ہے اتنی دیر ہوگی دے نہیں سکا، اس کو ویسے ہی معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی، اس نے دیکھا کہ حاجیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے پانی کی، تو اس نے طائف سے ایک نہر کھدوائی جو حرم تک پہنچائی۔ آج بھی اس کے آثار مزدلفہ میں نظر آتے ہیں۔ چاروں طرف سے بند تھی، پتھروں کے ساتھ بنوائی، پورے پہاڑوں کا لیول نکلوایا، کہیں سے سرنگ جا رہی ہے، کہیں سے نظر آتی ہے، اور راستے میں جگہ جگہ اس کے پانی پینے کی گنجائش بنائی۔
اس زمانے میں جب لینٹر کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس نے پتھروں کے ساتھ چھت بھی بنوائی اس کی، وہ تقریباً 2 میٹر چوڑی ہوگی، وہ بڑا خرچہ آیا۔ جب ٹھیکیدار سارے اخراجات اور لیئر بک اور کھاتے لے کر آیا کہ جناب اتنے پیسے آپ نے دیے تھے، اتنے خرچ ہوئے، یہ آپ حساب لے لیں، تو کہنے لگی کہ اگر میں یہ حساب کتاب چیک کروں تو کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو سکتا ہے، کوئی جعلی بل بنا لیا گیا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حساب میں غلطی نکل آئے، لیکن میں یہ کتاب نہیں کھولوں گی، کھول کر ہی نہیں دیکھوں گی، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرا حساب نہیں کھولے گا۔ میں نے اس کا حساب نہیں کھولا، اللہ میرا نہیں کھولے گا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، ہم کوئی نہ کوئی کدورت، نفرت، عداوت، بغض، کینہ، دشمنی، خواہ مخواہ کی، بلا وجہ کی حسد وہ اپنے سینے میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو لیے لے پھرتے ہیں، اٹھا کر پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ 10 کلو وزن اٹھا کر، 20 کلو، 30 کلو وزن اٹھا کر ہر وقت پھرو، اس سے اتنی تھکاوٹ اور اتنی انرجی ضائع نہیں ہوتی جتنی انرجی دماغ کوئی چیز اٹھا کر پھرتا ہے تو اس سے ضائع ہوتی ہے۔ وہ 1 کلو دماغ، آپ کا جسم اگر 1 کلو اٹھاتا ہے تو قدورتیں، نفرتیں، جب دل اٹھاتا ہے، دماغ اٹھاتا ہے تو وہ اس سے 100 گنا زیادہ وزن ہوتا ہے دماغ کے لیے، اور انرجی ویسٹ ہوتی۔ تو حال اس کا یہی ہے، پتہ نہیں میرا ظلم ہے یا تیرا ظلم ہے، میں نے معاف کر دیا، حال اس کا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو نیچے کرتا ہے، اور جو نیچے ہوتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے، اللہ اس کو اوپر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا بننا چاہا، بھائی کو نیچے کرنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے اس کو اٹھا کر کے تخت پہ بٹھا دیا، اور بھائی ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کے سامنے، بھائی ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، پیسے ہم تھوڑے لائے ہیں، مال ہمیں پورا چاہیے، آپ ہم پہ صدقہ کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا۔ بھیک مانگ رہے ہیں اس بھائی سے جس کو نیچے کرنا چاہا تھا، اللہ نے اس کو اوپر کر دیا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ واسطے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا، رب ذوالجلال کا وعدہ ہے میں تجھے بڑا بناؤں گا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بظاہر یہ لگتا ہے 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، ایک نے معاف کر دیا وہ ہار گیا، دوسرا شاید جیت گیا، فرمایا نہیں، جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے بظاہر پیسہ کم ہوتا ہے، 10,000 تھا، ایک صدقہ کر دیا تو 9 رہ گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کم نہیں ہوا، یہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو کچھ بھی تم اللہ واسطے خرچ کرو گے اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ تو جو معافی اور تواضع ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے، میں بڑا بن جاؤں، وہ چھوٹا رہ جائے، یہ اس بندے کے ساتھ ضد نہیں بلکہ اس بندے کے رب کے ساتھ ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، تجھے جس کھاتے میں رکھنا ہے اس کو جس کھاتے میں رکھنا ہے، اور تو بڑا بننا چاہتا ہے، یہ تکبر ہے، اور جو تکبر ہے یہ ذرہ برابر بھی آ جائے تو
جنت نہیں ملے گی. ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا جنت نہیں ملے گی. اللہ المستعان. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر اس کو ملے گا جو دنیا میں بڑا بننے نہیں چاہتے، جو بڑا بننا نہیں چاہتے، تواضع اختیار کرتے ہیں. جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوٹا بنائے گا اور قیامت والے دن ذلیل کرے گا اور جنت سے محروم کرے گا. اس لیے معاف کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے اور دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں پالتا رہے، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، فلاں موقع پر اس نے یہ کیا تھا، یہ بھی جمع ہو گئی، یہ بھی جمع ہو گئی، یہ بھی جمع ہو گئی، تو جتنا بھی نیک ہوگا، جتنا بھی تہجدیں پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، پاس بھی ہو گیا، رب کے سامنے سوالوں کے جواب بھی دے دیے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ بھی مل گیا، اور جناب پل صراط سے گزر بھی گیا، اور جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا. سامنے جنت کا دروازہ نظر بھی آ رہا ہے، خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں. فرمایا بیچ میں ایک کنترا نام کی چیک پوسٹ ہوگی، اور وہاں پہ سینے سکین کیے جائیں گے. جس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے بغض ہوگا، کدورت ہوگی، اس کو سائیڈ میں کر لیا جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. حتی اذا حذبوا ونکوا، جب ایک دوسرے کی معافیاں تلافیاں کر کے معاملہ، تو پھر ان کو جنت میں جانے دیا جائے گا، کدورت جنت میں نہیں جائے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. مستدرک حاکم کی روایت ہے، مجھے سند کا یاد نہیں کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا، دو بندے، وہ کہے گا یا اللہ اس سے میں نے بدلہ لینا، مجھے لے کر دے. اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو پھر مجھے نیکیاں دے یا میرے گناہ اٹھائے، میں نہیں مانتا. اللہ فرمائے گا معاف کر دے، کہتا میں نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا اوپر دیکھے گا تو بہت بلند ستاروں سے اونچے محلات نظر آئیں گے، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس کی. پھر بھول گیا، وہ بدلہ لینا بھول گیا اس کو. کہتا یا اللہ یہ محلات کس نبی یا کس شہید کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا نبی شہید کے نہیں ہیں، یہ اس کے ہیں جو اس کی قیمت دے. یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دیں. وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے گا، جلدی جانا چاہے گا، اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، اس کو بھی لے کر جا. دونوں ہی جنتوں کے وارث ہو جائیں. کتنی باتیں طالب علمی کے زمانے میں، استادوں کے لیول پر اوپر چلے جاؤ، جہاں بھی جماعت ہوگی، جہاں بھی چار بندے مل کر کام کریں گے، کچھ نہ کچھ تو تیرے دماغ کے خلاف ہوگا نا. سب باتیں تیرے دماغ کے مطابق تو نہیں ہوں گی. ایک ابے کی اولاد، ان کا دماغ آپس میں نہیں ملتا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور کبھی بھائیوں بہنوں کی لڑائی دیکھیے، لڑ پڑتے ہیں. تو یہ تو زیادہ والدین کی اولاد ہے، ان کا دماغ 100% موافق ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو لامحالہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جو آپ کو پسند نہیں آئے گی، اور اس کا حل صرف ایک ہے، معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.